اردو ناولس پلیٹ فارم پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ناول تیرے عشق دیاں خیرہ منگیاں از قلم پری گل، سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہیں رک جاؤ۔ وہ عکس کو تھامے جیسے ہی حویلی میں داخل ہونے لگا کہ آغا جان کی درخت دار آواز گونجی، جس پر ان دونوں کے بڑھتے قدم داخلی دروازے پر ہی تھمے۔ مہک کے علاوہ سب حویلی کے مکین حال میں موجود پریشانی و فکر مندی سے دادا پوتے میں ہوتی سرد مہری کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے اب کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ بہت دکھ دیا ہے شاہ تم نے مجھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسی کوئی حرکت کرو گے۔ میری مرضی، میرے فیصلے کے خلاف جا کر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آغا جان ایک قہر بھری نظر عکس پر ڈالے غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے، جس پر شرمندگی سے شاہ کا سر جھک گیا۔ مجھے معاف کر دے آغا جان، لیکن میں عکس کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ عکس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اٹل انداز میں گویا ہوا۔ اس کے اٹل انداز اور فیصلے پر آغا جان کچھ توقع کے بعد جو بولے اس پر سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو حویلی والے اس لڑکی کو تمہارے بچے سمیت قبول کر لیں تو تمہیں مہر سے بھی نکاح کرنا ہوگا۔ آغا جان نے زوردار دھماکہ کیا۔ ان کی بات پر اس نے ساکت نظروں سے انہیں دیکھا۔ پہلو میں کھڑی عکس کا دل بے ساختہ ڈوبا۔ تو کیا اب اس کے سامنے آنے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا؟ اس کے علاوہ بھی اس کے شوہر پر اب بھی کسی اور کا بھی حق ہوگا؟ کیا دیکھ پائے گی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کے پہلو میں کسی اور لڑکی کو؟ نہ جانے ایسی کتنی ہی سوچیں تھی جو اس کے دماغ میں مسلسل گردش کر رہی تھیں۔ پر آغا جان، میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کا باپ بننے والا ہوں۔ وہ کافی دیر بعد ایک گونگی سی دلیل پیش کرتا ہوا بولا، پہلے جب نکاح کر رہے تھے تب کون سا شادی شدہ نہیں تھے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو یا اپنے بچے کو۔ اگر تم چاہتے ہو اس لڑکی کے ساتھ ساتھ تمہارے بچے کو بھی اس کا حق ملے تو تمہیں مہر سے نکاح کرنا ہوگا۔ آغا جان کی بات پر لب بھینچے کتنی ہی دیر وہ فرش کو گھورتا رہا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود آغا جان وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک زخمی بے بس سی نظر پہلو میں کھڑی اپنی محبوب بیوی پر ڈالی۔ عین اسی وقت عکس نے جھکی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی خالی ہر طرح کے جذبات سے آری آنکھیں دیکھ شاہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ تھی جس نے مانو شاہ کا دل چیر کے رکھ دیا۔ میں عکس احان شاہ اپنے شوہر احان شاہ کو اپنی رضامندی سے دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ عکس اس کی جانب دیکھتی بمشکل آنسو ضبط کرتی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں گویا ہوئی، جبکہ دل کر رہا تھا یہیں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روئے۔ کیا کبھی اس کا خوشیوں پر حق نہیں ہوگا؟ کیا کبھی وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ پائے گی؟ ہر جگہ اسے ہی کیوں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ زندگی کا معاملہ ہو یا شوہر کا؟ اس کی بات پر شاہ نے شدت غم سے اپنی آنکھیں زور سے مینچیں۔ اس وقت اسے خود کے وجود سے حد درجہ نفرت ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج شام کو ہی احان اور مہر کا نکاح ہوگا۔ فی الحال تم دونوں جاؤ اپنے کمرے میں۔ آغا جان ایک نظر ان دونوں پر ڈالے وہاں سے چلے گئے۔ عفان نے ایک تاسف اور شکوہ کنہ نظر اپنے بھائی اور گھر والوں پر ڈالی اور سر جھٹکتا ہوا غصے سے کھولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں سب باری باری کر کے جا چکے تھے۔ احان سب کے جانے کے بعد بے مشکل خود کو سنبھالے عکس کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ ہو لی۔ کمرے میں آ کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ پہلے فریش ہو جائیں، پھر میڈیسن کھانے کے بعد ریسٹ کر لیجیے گا، وہ ضبط کرتا سنجیدگی سے بولا تو وہ بنا کچھ کہے اپنے قدم واش روم کی جانب بڑھا گئی۔ واش روم میں لگے آئینے میں اس نے اپنے بکھرے وجود کا عکس دیکھا اور خود پر سے ضبط کھوتی منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی بے جان سسکیوں کا گلا گھونٹے بے آواز روتی رہی۔ زندگی آپ ٹھیک ہیں؟ زندگی؟ تبھی شاہ کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی۔ پچھلے 20 منٹ سے اسے واش روم میں گھسے دیکھ اسے تشویش ہوئی۔ شاہ کی آواز پر اس نے جلدی سے نل کو کھول کر منہ پر پانی مارا اور خود کو کمپرومائز کرتی واش روم سے باہر نکلی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کب سے آوازیں لگا رہا تھا۔ اس کی فکر مند آواز پر وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالے بنا کچھ کہے قدم چلتی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی، جبکہ شاہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔
تو کیا اس نے اپنی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا؟ کیا وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس سے دور ہو چکی ہے؟ وہ یہ سب سوچتا اس سے پہلے خود پر قائم ضبط ہوتا وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی وہ تکیے میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وانیا کے ساتھ گھر آئے اسے بھی بمشکل 2 گھنٹے ہوئے تھے جب ایک آفیسر کی کال پر اسے ارجنٹلی پولیس اسٹیشن جانا پڑا۔ وانیا کو اپنا بہت سارا خیال رکھنے کی تاکید کرتا وہ جا چکا تھا۔ اس کے پولیس اسٹیشن پہنچنے پر باس کو ہر طرح سے ٹارچر کر کے جو راز انہوں نے اگلوائے تھے وہ سب اس کے شکر گزار کر دیے، جسے سن کر اسے 400 والٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ سب۔ وہ اسے جیسے جیسے مزید انفارمیشن ملتی گئی ان سب کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ حاکم بے مشکل خود کو سنبھالے جلدی سے ایک نمبر ڈائل کر گیا۔ کچھ بیلز کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ سامنے والے کے فون اٹھاتے ہی وہ سب کچھ اس شخص کے گوش گزار کر چکا تھا جسے سن کر سامنے والے کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ سامنے والا اس کو کچھ ضروری ہدایات کرتا فون بند کر چکا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ پہنچا جس کا دلہن سمیت حویلی کے مکینوں کو بے صبری سے انتظار تھا، جبکہ جو کمرے میں موجود ہستی کے لیے ناقابل برداشت، ناقابل حد تک قبول تھا، لیکن جو بھی تھا سچ اور حقیقت تھی جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس وقت بکھرے وجود کے ساتھ بیڈ پر لیٹی ایک ٹوک خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی، جب قدموں کی آہٹ پر بھی اس نے نظروں کا زاویہ نہیں بدلا۔ وہ ایک دکھ بھری نظر اپنی محبوب ہستی پر ڈالے ضبط کرتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ آنکھوں میں آئے نمکین پانی کو بے مشکل اپنے اندر دھکیلتی آنکھیں موند گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلیک رنگ کے کرتا شلوار پہنے ساتھ براؤن شال اوڑھے نک سک تیار سا وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنے بالوں کو سیٹ کیا اور خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیے وہ اس کی جانب مڑا۔ اسے دیکھ بے بسی کے مارے اس نے مٹھیاں بھینچیں اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کی طرف آیا اور ایک بھرپور نظر اسے دیکھ کے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے ہونٹوں کا لمس چھوڑے پیچھے ہٹا اور بغیر کچھ کہے لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عکس نے اپنی آنکھوں کی اور اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ روتے ہوئے تلخی سے ہنس دی۔ آج کے بعد اس کے شوہر پر، اس کے شاہ پر اس کے علاوہ بھی کسی اور کا حق ہوگا۔ کتنی بدقسمت ہوں نا میں، کچھ بھی تو مکمل نہیں ملا۔ وہ خود سے بڑبڑاتی تلخی سے ہنس دی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہوا آ چکا تھا۔ سب اس وقت حویلی کے اندرونی حصے میں موجود صوفوں پر براجمان تھے۔ مہر کو آغا جان نے منا لیا تھا، جبکہ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اسے تو بس جیسے تیسے شاہ کے نکاح میں آنا تھا تاکہ وہ بنا کسی روک ٹوک کے حویلی سمیت باقی چیزوں پر بھی اپنا قبضہ کر سکے، اور اسے پوری امید تھی آخر میں گاؤں کی سردارنی بھی وہی بنے گی۔ اسی لیے وہ خوشی خوشی ایک بار پھر سے تیار ہوئی، سب کے بیچ موجود تھی۔ شاہ کے سامنے والے صوفے پر وہ دوپٹہ اوڑھے سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ شاہ ایک نظر بھی اسے دیکھنا گوارا نہیں سمجھا۔ سب اس وقت ہال میں موجود تھے، کچھ کے چہرے پر خوشی تھی تو کچھ بیزاری سے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ عفان بھی ایک سائڈ پر کھڑا خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ آغا جان کی آواز پر سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس نے کسی احساس کے تحت نظر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، جہاں وہ پری پلر کی اوڑ میں چھپی اپنی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دور سے ہی وہ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ چکا تھا، جس پر اس نے بے بسی کے مارے مٹھیاں بھینچیں۔ احان داؤد شاہ ولد داؤد شاہ، آپ کا نکاح مہر عامر شاہ ولد عامر شاہ سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات پر سب کی نظریں شاہ پر جمیں۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے اپنے الفاظ دہرائے۔ احان داؤد شاہ ولد داؤد شاہ، آپ کا نکاح مہر عامر شاہ ولد عامر شاہ سے سکہ رائج الوقت 50,000 میں طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پر اوپر کھڑی عکس کو لگا جیسے اس کے جسم جان نہیں رہی۔ وہ بے جان سی ہوتی دھندلی آنکھوں سے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ جی مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ تبھی احان کے منہ سے نکلے الفاظ پر سب اپنی جگہ ساکت ہوئے، جبکہ ان الفاظوں پر اوپر موجود ہستی کو لگا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ یا اللہ تیرا شکریہ میرے مالک، کہتی وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی وہیں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ مجھے یہ نکاح کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مہر بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ احان شاہ، یہ کیا بکواس ہے؟
آغا جان ہوش میں آتے اپنی جگہ سے اٹھتے غصے سے دھاڑے سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پریشانی سے شاہ کو دیکھنے لگے، جو یہ سب بول کر اب سکون و آرام سے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے مزید کوئی بات ہوتی یا مزید کچھ کہا جاتا، تبھی پولیس کی آمد پر سب اپنی جگہ چونکے "یو آر انڈر اریسٹ مسٹر ذاکوان شاہ"۔ آفیسر ذاکوان پر گن تانے سنجیدگی سے بولا، جو ایک سائڈ پر کھڑا بیزاری سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اچانک پولیس کی آمد اور ان کی بات پر اس کا خون خشک ہوا۔ سب آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ساری کارروائی ملاحظہ کر رہے تھے۔ یہی حال اوپر کھڑی عکس کا تھا، جو اچانک حویلی میں پولیس کو دیکھ کر نہ سمجھی سے کبھی شاہ کو دیکھتی تو کبھی ذاکوان کو، جو بھی کچھ دن پہلے ہی حویلی آیا تھا ہاسٹل سے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے۔ "یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا"، ذاکوان کی ماں شاہ کی چاچی ہوش میں آتی ہوئی چلائی۔ "کوئی مجھے بتائے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے ہماری حویلی میں پولیس"، آغا جان کچھ نہ سمجھ آنے پر شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے چلائے، جبکہ مہر سمیت باقی سب خاموش تماشائی تھے۔ "جیسا آپ صحیح سمجھیں آغا جان، چلو آپ سب کو ایک وجود سے ملاتا ہوں"۔ آغا جان کو کہتے ہی اس نے ایک نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ لے آؤ دھیان سے"، وہ کہتا ہی فون رکھ گیا۔ سب کی نظریں بیک وقت حویلی کے دروازے کی جانب اٹھیں، جہاں وانیا حاکم کے روبرو اس کے حصار میں چھوٹے چھوٹے قدم لیے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ گلابی رنگ کی قمیض شلوار کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے، اپنے بھاری بھرکم وجود پر اچھی طرح شال اوڑھے، ڈر و خوف سے حاکم کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ حاکم کا کہنا ہے کہ شاہ نے انہیں اچانک یہیں بلایا ہے۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ڈر اور خوف کے مارے مسلسل اسے پسینہ آ رہا تھا، دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ سب نہ سمجھی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، جو انہیں بالکل احان اور عفان جیسی لگی۔ عفان بھی حیرانگی کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو بالکل ان دونوں بھائیوں کی کاپی تھی، جبکہ ان سب سے مختلف ذاکوان شاہ ساکت و جامد نظریں اس پر جمائے حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ "یہ لڑکی کون ہے اور اس کا ہماری حویلی سے کیا تعلق"، آغا جان نہ سمجھی سے بولے۔ "تعلق ہے، بہت گہرا تعلق، نہ کہ اس حویلی سے بلکہ اس حویلی کے مکینوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ جو لڑکی دیکھ رہے ہیں نا آپ سب، آپ کے لاڈلے کی سرعام بدتمیزی کرنے پر اس گھٹیا شخص پر ہاتھ اٹھایا تھا اس نے، اور پتہ ہے آپ کے اس نام نہاد پوتے نے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا"، احان سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے سرے بازار سے اٹھا کر اپنی درندگی، اپنے غصے، اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ شاہ خود پر ضبط کرتا تکلیف کی انتہاؤں پر جا پہنچا، جبکہ شاہ کی بات پر سب جہاں تھے وہیں منجمد ہو گئے۔ عکس کا ہاتھ بے ساختہ منہ پر گیا۔ "تو کیا وانیا کا مجرم اسی حویلی کا مکین ہے"، سب بے یقینی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جس نے ڈر اور خوف کے مارے اپنا حلق تر کیا۔ وانیا حاکم کے سینے میں منہ دیے ہچکیوں سے روتی۔ حاکم نے تکلیف سے اسے خود میں کھینچے اس کی پیٹھ سہلائی، ریلیکس کرنے لگا۔ پوری بات تو سن لیجیے"، ابھی سے آپ سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، شاہ تمسخر اڑاتا ہوا بولا۔ سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اب اس سے برا اور کیا جاننے کے لیے بچا ہے؟ "یہ جو لڑکی دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ سب، یہ کوئی اور نہیں ہے میرے پیارے آغا جان، یہ وہی لڑکی ہے جس کو مارنے کے لیے آپ نے 19 سال پہلے ڈاکٹر کو پیسے کھلائے تھے، میری سگی بہن وانیا شاہ، اس حویلی کی پوتی"۔ شاہ اس بار بولا نہیں دھاڑا تھا کہ حویلی کی در و دیوار تک لرز اٹھی، جبکہ وہاں موجود حویلی کے مکینوں کو لگا کہ پورا کا پورا آسمان ان کے سروں پر آ گرا ہو۔ اتنا بڑا انکشاف! آغا جان سمیت سب آنکھیں پھاڑے حیرت و بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ذاکوان کا بھی اس سے مختلف حال نہ تھا۔ آفرین بیگم بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھے شوق کے عالم میں وانیا کو دیکھ رہی تھیں، جو ہو بہو شاہ اور عفان کی کاربن کاپی تھی، وہی نین نقش، وہی براؤن بال، سب سے بڑی بات وہی نیلی آنکھیں۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ کیا ہوا، یہی سوچ رہے ہیں نا کہ یہ کیسے بچ گئی؟ چلیں یہ پریشانی بھی میں دور کیے دیتا ہوں۔ 19 سال پہلے، اس دن جب میرے اور عفان اور آپ کے علاوہ گھر پر اور کوئی موجود نہیں تھا، اور اماں جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو آپ ہم دونوں اور اماں جان کو لیے شہر روانہ ہو گئے تھے۔ اس دن موسم کافی زیادہ خراب تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اماں جان کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا، اور پھر جب آپ کو ڈاکٹر کی طرف سے خبر ملی کہ لڑکی ہوئی ہے تو آپ کو یقین نہیں آیا۔ آپ کو تو لڑکی کی امید تھی اور لڑکی ہو گئی، اس لیے آپ نے اماں جان کے بے ہوش ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ڈاکٹر کو اچھے خاصے پیسے دے دلا کر ان کو یہ بتا دیا کہ بچی مری ہوئی پیدا ہوئی تھی۔
حالانکہ وہ زندہ تھی اور ماشاءاللہ سے تندرست تھی، اور شاید آپ اس پریشانی میں یہ بھول گئے کہ میں بھی وہیں موجود تھا اور ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی آپ کی ڈیل سن چکا تھا۔ بے شک میں تب 16 سالہ بچہ تھا، لیکن آپ سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر کو دھمکی دی کہ میں یہ سب پولیس کو بتا کر کیس کروا دوں گا، جس ڈر سے وہ معافی مانگتا ہوا بچی مجھے دے گیا، اور ایسے ہی پڑھائی کے بہانے میں آپ سب سے چھپتے چھپاتے اسے لیے لندن چلا گیا، جس میں ہمیشہ کی طرح سلیم نے میرا ساتھ دیا۔ اتنے بڑے دل دہلا دینے پر انکشاف پر سب اپنی جگہ گنگ کھڑے تھے۔ داؤد شاہ نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا جو اپنے داماد سے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ آغا جان، مانتا ہوں آپ کو عورت ذات سے بے حد نفرت ہے، وجہ نہ مجھے پتہ ہے نہ مجھے جاننی ہے، لیکن آپ نے اپنی نفرت اور غرور میں اس معصوم سے سب کچھ چھین لیا، اس حویلی میں رہنے کا حق، ماں باپ بہن بھائی کا پیار، اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے جینا۔ کیا آپ کے ذرا ہاتھ نہیں کانپے تھے اس ننھی سی جان کو گھر والوں سے جدا کرتے وقت؟ آپ کے اس غلط فیصلے سے وہ یوں ہاسٹل میں زندگی نہ گزار رہی ہوتی اور نہ ہی اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہوتا۔ شاہ آغا جان کو دیکھے دکھ، غم، افسوس و بے بسی سے نم آنکھوں سے بولا۔ شاہ کی دل دہلا دینے والی باتوں پر وانیہ رو دی، جبکہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ شاہ کی چاچی منہ پر ہاتھ رکھے شرمندگی سے سر جھکائے رہ گئی تھی کہ ان کا بیٹا اتنی واہیات حرکت کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وانیہ گڑیا، تمہارے مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہے، جو سزا دینا چاہتی ہو دے دو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، باقی بھائی سنبھال لے گا۔ شاہ وانیہ کی جانب مڑتا سنجیدگی سے بولا۔ شاہ کی بات پر وانیہ نے بھیگی نظریں اٹھا کر حاکم کو دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا، تو وہ سر ہلاتی ایک نظر سب پر ڈالے قدم قدم چلتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چٹاخ چٹاخ، ایک نہیں دو نہیں، ایسے کئی تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر چکی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میرے بھائی نے سائی کی طرح میری حفاظت کی اور تم نے ایک تھپڑ کی وجہ سے ایک جھٹکے میں مجھے رون دیا، میری عزت پر کالا دھبا لگا دیا، جسے چاہ کر بھی میں نہیں مٹا پا رہی ہوں۔ میرا رب تم سے حساب لے گا، مجھ پر ہوئے ایک ایک ظلم کا۔ میری ایک ایک تڑپ کی وہ اسے گریبان سے پکڑے روتے ہوئے چلائی۔ سب آنکھوں میں آنسو لیے اس کو دیکھ رہے تھے۔ حاکم، سنبھالو گڑیا کو۔ شاہ کے اشارہ کرنے پر وہ جلدی سے آگے بڑھتا، نم آنکھوں سمیت اسے خود میں بھیج گیا۔ وانو، ریلیکس میری جان، تمہاری صحت کے لیے غصہ اچھا نہیں ہے۔ وہ اسے خود سے لگایا پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اپنے بچے کو تم جیسا کبھی نہیں بننے دوں گی، اسے بتاؤں گی عورت کی عزت کرنا، نہ کہ اسے اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا کر اسے بے دردی سے رولنا۔ تم گھٹیا شخص کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی اور تم جیسا کبھی نہیں بننے دوں گی۔ وہ ایک نفرت بھری نظر اس کے وجود پر ڈالے چلائی، جبکہ ذاکوان بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دماغ میں بے ساختہ خیال آیا تو کیا وہ اس کے بچے کو جنم دینے والی تھی؟ وہ دل میں خود سے ہم کلام ہوا۔ آفیسر، لے جاؤ اسے، میں نہیں چاہتا اس کی وجہ سے میری بیوی کی مزید طبیعت خراب ہو۔ حاکم چبا چبا کر بولا۔ دل تو کر رہا تھا ابھی اس کو جان سے مار ڈالے۔ ایک منٹ، تبھی ذاکوان کی ماں کی آواز گونجی۔ سب نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے سامنے آئی جو ندامت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، خدا تم جیسی اولاد کسی کو نہ دے، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ آفیسر اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا چکے تھے۔ آپ محترمہ کدھر؟ آپ کا سسرال بھی آپ کو بے حد یاد کر رہا ہے۔ شاہ اسے چپ چاپ کھسکتا دیکھ اسے کلائی سے تھامے سنجیدگی سے بولا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑواتی حلق تر کرتی ہوئی بولی۔ سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ شاہ، مہر کو کیوں پکڑا ہے؟ چھوڑو اس کا ہاتھ، ایسے کیسے جانے دوں؟ اس کے ساتھی سسرال روانہ ہو چکے ہیں تو اس کا بھی فرض بنتا ہے۔ آپ کا پوتا اور یہ نواسی۔ شاہ، مہر کو کیوں پکڑا ہے؟ چھوڑو اس کا ہاتھ، ایسے کیسے جانے دوں؟ اس کے ساتھی سسرال روانہ ہو چکے ہیں تو اس کا بھی فرض بنتا ہے۔ آپ کا پوتا اور یہ نواسی صاحبہ معروف جانے مانے اسمگلرز ہیں۔ معروف جانے مانے اسمگلر باس کے ساتھ مل کر ڈرگس اور لڑکیاں اسمگل کرنے کا دھندا چلا رہے ہیں، نہ کہ ڈرگس بلکہ لڑکیاں اٹھوا کر بیچنا، ان کو باہر کے ممالک اسمگل کرنا ان کا پیشہ ہے۔ شاہ کی بجائے حاکم ایک ایک لفظ پر زور دیے بولا۔ سب نے حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھا، جس پر اس نے اپنا تھوک نکلا۔ مہر کی خاموشی بتا رہی تھی کہ یہ سب سچ ہے۔ اچانک آغا جان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔
مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تجھ جیسی کن کو اپنی حویلی میں جگہ دی، اپنی پوتی کو بلائے، جس کا حق اس حویلی میں سب سے زیادہ تھا، اسے نظر انداز کیے، تمہیں ایک شہزادیوں جیسی زندگی دی، اپنے سینے سے لگا کر پالا، لے جاؤ اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے۔ آغا جام نم آنکھوں سے کہتے وہیں صوفے پر ڈہ گئے۔ شاہ نے ایک نظر اوپر اٹھا کر دیکھا جو اس کے دیکھتے ہی ایک شکوہ کناہ نظر اس پر ڈالے بھاگتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی۔ میری بچی، آفرین بیگم محبت سے کہتی، آگے بڑھ کر اسے خود میں بھیجتی، پیار سے ایک ایک نقوش چومنے لگی۔